بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آنکھیں دی ہم ان آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے مولا کے پاس جائیں گے، لیکن جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انتہائی سخت زمانہ آ جائے گا۔ آپ سوچو کہ ظہور سے پہلے حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے۔ 9 مہینے بتائے گئے کہ 9 months before the ظہور حالات تیز بدلتے جائیں گے، لیکن میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کسی حالات کے بدلے بغیر اپنے امام کا، اپنے اس بندے کا، اپنی ساقی حجت اور رحمت کا ظہور کرا سکتا۔ تو لیکن جو حالات بدلیں گے اس کے لیے یہ کیا گیا کہ ایک جنگ عظیم بتائی گئی، ایک جنگ عظیم ہوگی مولا کے ظہور سے پہلے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ جس میں 2/3 آف دا ورلڈ پاپولیشن ختم ہوگا، 2/3 آف دی ورلڈ پاپولیشن۔ امام کے ظہور سے پہلے ایک جنگ عظیم، میں یہ نہیں بولتا، روایت میں یہ نہیں ہے کہ 3rd ورلڈ وار ہوگی، روایت میں یہ ہے، معصوم سے روایت، ساری معصومین کی روایت ہے کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ایک جنگ عظیم ہوگی جس میں 2/3 آف دا پاپولیشن دنیا کا ختم ہو جائے، اور 1/3 پاپولیشن ایک ایسا وائرس پھیلے گا پوری دنیا میں۔ میں یہ نہیں بولتا یہ کووڈ ہے، یہ وہی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ، لیکن ایک ایسا وائرس آ گا جس سے ساری دنیا جس کے لپیٹ میں آ جائے گی۔ جنگ عظیم کا ہونا لازم ہے جس سے اس طرح ختم، بھوک کا امتحان ہوگا، قحط پڑ جائے گا، ڈراٹ، کئی سال تک بارش رک جائے گی پوری دنیا میں۔ یہ ساری وہ پریشانیاں جو آنے والی جس میں کئی چیزیں ہو گئی، 2/3 آف دی پاپولیشن کا ختم ہونا، وبا کا آنا، وائرس کا آنا۔ کون سا وائرس ہوگا نہیں بول رہا کہ یہی وائرس ہے، ہو سکتا کوئی اور وائرس بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا جو کتابوں میں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں آپ کو حیات القلوب میں بھی ملے گی، بہار کی روایتیں بھی ہیں، 14 ستارے میں بھی ہیں، کئی علماء نے لکھی۔ علامہ مجلسی نے تو باقاعدہ پوری ایک کتاب لکھی اس کے اوپر، اور ایون مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، سارے ہمارے علماء مرحومین کے درجات کو بلند کرے، سارے ہمارے مجتہدین اور مرجع عالم کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے بھی اس میں علامہ طالب جوہری کی مشہور کتاب علامات ظہور، سائنس آف ری اپیرنس آف امام، اردو میں ہے، تو وہ کتاب میں بھی آپ کو یہ ساری روایتیں ملیں گی کہ 2/3 آف دی پاپولیشن کا ختم ہونا، جنگ عظیم کا ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی۔ تو ایک جنگ عظیم کا ہونا لازم ہے۔ میں یہ نہیں بولتا اچھا کہ کیسا ہوگی، کیا ہوگی۔ اس کے بعد کہا کہ سولار ایکلپس اور لونار ایکلپس۔ لونار ایکلپس جو ہے، چاند گرہن جس کو بولتے ہیں، وہ middle of the month میں ہوتا ہمیشہ۔ جغرافیکلی جو چاند گرہن ہے وہ middle of the month میں ہوتا، وہ آخر میں ہوگا۔ جغرافیکلی پورا سسٹم بدلے گا، اور جو سورج گرہن ہے وہ آخری میں ہوتا، وہ پہلے ہو جائے گا۔ اس طرح کے حالات بدلیں گے۔ اس کے بعد رمضان کی شب قدر یا 19 ہوگی یا 21 ہوگی یا 23 ہوگی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ روایت اللہ کے رسول سے ہمارے پاس ہے۔ سرکار کہتے ہیں کہ شب قدر کی رات ہوگی، تم اعمال کر کے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ایک دھماکہ ہوگا، ایک کتابوں میں دھماکہ، ایک بلاسٹ، اتنا تیز بلاسٹ ہوگا، اتنا زبردست دھماکہ ہوگا کہ اگر تم گلاس کے قریب ہے تو گلاسز ٹوٹ جائیں گے۔ تم اپنے کانوں کو زمین پہ رکھ کے بیٹھ جانا۔ یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ایک دھماکہ ہونے والا ہے شب قدر میں، کوئی بھی شب قدر میں ہو سکتا رمضان کی، اور وہ دھماکہ ایسا ہوگا کہ کانچ کی ساری چیزیں ٹوٹ جائیں گی، کافی نقصان ہوگا۔ تو تم اپنے کانوں کو بچا لینا، ورنہ تمہارے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یہ دھماکے کے بارے میں۔ اس کے بعد معصوم کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے آگ برسے گی، آسمان سے آگ برسے گی۔ تو آگ کیسے برسے گی؟ آپ نے دیکھا گلف وار میں کس طرح بامبنگ ہوئی، وہ یہ نہیں بتا، وہی ہے، میں آپ کو جنرل بتا رہا کہ اس زمانے میں لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ امام کیا بول رہے ہیں، آسمان سے آگ برسے گی جو زمین کی طرف آئے گی۔ آپ گلف وار میں ہم نے خود دیکھا کہ آسمانوں سے آگ کیسی برسائی گئی۔ تو بہرحال وہ بھی ایک روایت ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ لوگ بھوکے مریں گے، 24 دن تک
کئی سالوں تک ڈراٹ ہو جائے گا, بارش کا ایک خطرہ نہیں ہوگا. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ایک باپ ایک روٹی کے خاطر, یہ ساری سائنس ہے, 9 مہینے پہلے امام سے, ایک باپ ایک روٹی کے خاطر, ایک روٹی کے لیے اپنی جوان بیٹی کو بیچ دے گا, لیکن ایک روٹی مل جائے گی, کھانے کا پرابلم ہو جائے گا. اس کے بعد ایسی بارش ہوگی کہ 24/7 24 ڈیز تک ہوگی, 24 دن تک, 24 گھنٹے تک بارش ہوگی. لیکن پہلے ڈراٹ ہے, اس کے بعد بارش ہے. یہ ساری سائنس آف ری اپیئرنس ہے جو امام کے آنے سے پہلے ہوگی. اور اس کے بعد کہا کہ ایک آدمی فلسطین سے خروج کرے گا. اس زمانے کا فلسطین جو امام کے زمانے کا فلسطین تھا, وہ آج کا فلسطین نہیں. امام کے زمانے میں جو فلسطین, جو روایتیں فلسطین کے بارے میں ہیں, وہ فلسطین جو ہے وہ جگہ, اور آج کا لبنان, آج کا اسرائیل, آج کا جارڈن, یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں, یہ ساری کنٹریز اس زمانے کے فلسطین میں تھی. اب بعد میں یہ الگ الگ کنٹریز بنی, اسرائیل ایک الگ کنٹری بنی, لبنان ایک الگ کنٹری بنی, جارڈن ایک الگ کنٹری بنی. لیکن امام کے زمانے میں یہ سارے فلسطین کے اندر آتے تھے. تو امام نے کہا کہ فلسطین سے ایک آدمی خروج کرے گا جس کا نام سفیانی ہوگا, یہ بنی امیہ کے خاندان سے ہوگا. اس کی جو سائن بتائی گئی, اس کے چہرے پہ پیچز ہوں گے, داغ ہوں گے, اس کی آنکھیں گرین کلر کی ہوں گی. یہ وہاں سے نکلے گا, یہ ریزن بنے گا, ایک وجہ بنے گا ظہور امام کے لیے. اور سفیانی وہاں سے فلسطین سے خروج کرے گا. خروج کر کے اس کے لشکر میں ایجپٹ سے لوگ جوائن کریں گے, اس کے لشکر میں الجیریا سے جوائن کریں گے, اس کے لشکر میں ٹونیسیا سے جوائن کریں گے, یہ سینٹرل افریقہ سے اس کے لشکر میں جوائن کریں گے. 70,000 70,000 اور 70 کا لفظ جب بھی عربی میں استعمال کیا گیا, یہ 70 کے بعد 70,000 ہے, 70 لاکھ بھی ہو سکتے, 70 ملین بھی ہو سکتے, جو بھی ہوگا. لیکن روایت میں ہے کہ 70,000 اس کے لشکر میں جوائن کریں گے اور 70,000 اس کی آرمی ہوگی. اور یہ فلسطین سے نکلے گا, نکل کے جا کے سیریا پہ حملہ کرے گا اور سیریا پہ اس کی حکومت ہوگی. آپ جانتے ہیں اس وقت سیریا کے حالات کیسے ہیں, کس طرح سیریا میں تباہی ہوتی جا رہی. میں ایک ہی دعا کرتا سیریا کے لیے کہ اللہ میری شہزادیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما, اللہ میری بیوی کے روزوں کی حفاظت فرما. یہ جو سفیانی ہوگا یہ دشمن اہل بیت ہوگا, اور یہ ایسا بڑا دشمن ہوگا کہ اس کے زمانے میں اگر کسی کا نام علی ہے, کسی کا نام فاطمہ ہے, کسی کا نام حسن اور حسین ہے, کسی کا نام زینب اور جعفر ہے, ان کو قتل کر دے گا. یہ مولا کے چاہنے والوں کو چن چن کے قتل کرے گا. آج آپ کے سامنے یہ پورے حالات ہیں. ایک سوال پڑھ لے محمد وآل محمد پر. میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ میں اس وقت تک اس جگہ تک پہنچنا چاہ رہا, جلدی 45 منٹس کے اندر. اور یہ میرا اس سیریز کا آخری لیکچر ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر لیکچر شروع ہوں گے رمضان کے بعد. تو دین آئی ول لیٹ یو نو کہ انشاءاللہ کیسے شروع ہوں گے, کب شروع ہوں گے. تو اس کے زمانے میں جتنے امام کے چاہنے والے ہوں گے ان کو چن چن کے قتل کیا جائے گا. اور یہ لوگ اس کے پاس جا کے چغلی کریں گے, اس کے پاس جا کے بیک بائٹنگ کریں گے, اس کے پاس جا کے لوگ جھوٹ بولیں گے کہ فلاں جگہ پہ شیعہ رہتا ہے, فلاں جگہ پہ امام علی کا شیعہ رہتا ہے, تو اس کا وہ قتل. یہ چن چن کے مولا کے چاہنے والوں کو, یہ بنی امیہ کے خاندان کا یہ قتل کرے گا. اور ادھر امام کے چاہنے والے اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو بچا کر اپنی زندگی کو گزاریں گے. ایمان کو تخیے میں لوگ چلے جائیں گے اور حالات بدلتے جائیں گے. رمضان کی شب قدر میں وہ دھماکہ ہوگا. پھر شوال اور ذیقعد میں چھوٹے چھوٹے گروپ ایک دوسرے سے لڑیں گے. دنیا میں ایک ہلچل رہے گی. تیسری جنگ عظیم, میں جنگ عظیم بول رہا, تھرڈ ورلڈ وار نہیں بول رہا, ہو سکتا تھرڈ ورلڈ وار ہی ہو. تو تیسری جنگ عظیم کی وجہ سے دنیا کا پاپولیشن 2/3 آف دی پاپولیشن ختم ہو جائے گا. زیادہ پاپولیشن کھینچ کے مڈل ایسٹ میں آ جائے گا. ہندوستان میں پرابلم ہوگا, بازو کے ملک میں پرابلم ہوگا, ہر طرف دنیا میں سکون ختم ہو جائے گا, دنیا سے پیس ختم ہو جائے گا. دنیا میں لوگ لالچ کے تحت زندگی گزاریں گے, روٹی کے لیے, ایک ایک روٹی کے لیے لوگ مریں گے. اسی طرح وقت گزرتا جائے گا اور سفیانی سیریا میں جا کے حکومت کر لے گا. اس کی حکومت کو بتایا گیا 9 months تک یہ حکومت کرے گا, 9 مہینے تک یہ حکومت کرے گا. 9 مہینے کے بعد پھر یہ ریزن بنے گا. میں یہاں پہ سفیانی کی بات کو چھوڑتا.